پرانے دور میں ایک سلطنت تھی جس کا نام تھا قمرآباد۔ اس پر حکومت کرتا تھا بادشاہ فرحان، ایک ایسا حکمران جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس نے جنگوں، دھوکوں اور خون کے ذریعے تخت حاصل کیا تھا، مگر ایک چیز اس کی طاقت کے باوجود اس کے پاس نہیں تھی: وارث۔ عمر ڈھل رہی تھی، دربار میں چرچا ہونے لگا کہ بادشاہ کے بعد تخت کا کیا ہوگا۔ ایک رات فرحان شاہ نے شہر کے سب سے پرانے رازدان ایک اندھے درویش کو بلایا۔ درویش نے ہوا میں ہاتھ پھیلا کر کہا، سلطنت میں ایک ایسی لڑکی زندہ ہے جس کے نصیب میں تخت کا خون دوڑتا ہے۔ اگر وہ تمہاری ہمسفر بنی تمہیں بیٹا ملے گا۔ اس کی پہچان اس کے کندھے کے پاس ستارے جیسی سفید نشان ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ہوس اور لالچ چمک اٹھی۔ اگلے ہی دن حکم جاری ہوا، جس لڑکی کے کندھے پر ستارہ ہو اسے فوراً محل لایا جائے۔ سپاہی شہر گھومنے لگے۔ آخر انہیں ایک دور دراز علاقے میں ایک لڑکی ملی جو اپنے بیمار باپ کے لیے دوا لینے جا رہی تھی۔ اس کا نام تھا زنیرہ۔ سیدھی سیدھی مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ جب سپاہی اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، اس کی ماں فاطمہ نے روک کر کہا، یہ ظلم تمہیں مہنگا پڑے گا۔ محل پہنچ کر جب فرحان شاہ نے زنیرہ کو دیکھا تو فیصلہ ترنت سنا دیا، 3 دن بعد نکاح ہوگا۔ فاطمہ نے دربار کے بیچ چیخ کر کہا، وہ تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے اس بات کو جھوٹا قرار دیا اور فاطمہ کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ زنیرہ کو محل کے سب سے اونچے برج میں بند کر دیا گیا۔ اس رات اندھیرا عجیب تھا، بجلی چمک رہی تھی۔ زنیرہ نے کھڑکی سے نیچے دیکھا، گہری کھائی تھی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، مگر برج کی دیوار پر ایک پرانا نقش بنا ہوا تھا، ایک باز۔ جب اس نے اسے چھوا، پتھر ہلنے لگا، ایک پرانی سرنگ کھل گئی۔ وہ سرنگ اسے محل کے نیچے سے گزرتی ہوئی شہر کے پرانے قبرستان تک لے گئی۔ وہاں اس کی ملاقات ہوئی ایک جوان سے جس کا نام سعد تھا۔ وہ اصل میں اس خاندان کا آخری وارث تھا جسے فرحان شاہ نے سالوں پہلے قتل کر کے تخت چھین لیا تھا۔ سعد اور اس کے ساتھی چھپ کر بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ زنیرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ جب اس نے سنا کہ اس کی ماں قید ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ تھی۔ سعد نے کہا، تخت تلوار سے لیا گیا تھا، اب انصاف سے واپس لیا جائے گا۔ اگلے دن محل کے باہر عوام جمع ہونے لگی۔ لوگ جو سالوں سے خوف میں جی رہے تھے اب خاموش نہیں تھے۔ اندر فرحان شاہ بے چین تھا، اسے خبر ملی کہ لڑکی فرار ہو چکی ہے۔ اسی دوران سعد اپنی چھوٹی سی لشکر کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ دروازے ٹوٹ گئے، سپاہی بھاگ گئے۔ فرحان شاہ تخت پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ زنیرہ آگے بڑھی، سچ سے بھاگ کر تم نے کیا پایا؟ جب اسے پرانے ثبوت دکھائے گئے، اس کی ماں کی شادی کا لکھا ہوا سند، بچپن کی نشانیاں، بادشاہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسا جرم کرنے والا تھا جس کا بوجھ قبر تک ساتھ جاتا۔ شرم اور ڈر نے اس کا دل توڑ دیا، وہ تخت پر ہی گر پڑا۔ فاطمہ کو آزاد کر دیا گیا، مگر وہ زندہ نہیں تھی۔ قید کی سختی اس کی جان لے چکی تھی۔ زنیرہ ٹوٹ گئی مگر کمزور نہیں ہوئی۔ عوام نے اسے ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا، مگر اس نے تخت سعد کو دے دیا۔ سلطنت کو تلوار نہیں، انصاف چاہیے۔ وقت گزرا، قمرآباد کا نام بدل کر نورآباد رکھ دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد زنیرہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، مگر اس بار وارث ہونے کی خوشی سے زیادہ انصاف کے قائم ہونے کی خوشی تھی، اور یوں ایک سیاہ تخت کا شراپ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔